محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من یقرأ سورة الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ألا إن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ألا إن إمامكم قد اكتفى من دنياه بتمره ومن طعمه بقرصه. ألا إنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان کلام اس محرم کے عشرے کے لیے جو انتخاب پایا ہے وہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کے اصول اور ان کے توقعات ہم لوگوں سے ہے. بیسیکلی ہمیں جو ڈسکس کرنا ہے اس عشرے میں وہ یہ ہے کہ علی کی ذات جو بابرکت وجود ہے ان کی زندگی کے پرنسپلز کیا تھے، وہ کن معیارات اور ملاک اور کرائٹیریا پر اپنی زندگی کو چلاتے تھے، اور ان کی توقعات اور ایکسپیکٹیشنز ہم لوگوں سے کیا ہیں. انشاءاللہ تعالی خدا اگر توفیق دے تو علی علیہ السلام کے اصول زندگی جو ہے وہ ہم لوگوں کو سیکھنا ہے. یہ ٹاپک اس لیے اہمیت کا حائز ہے کہ علی کی ذات کچھ انوکھی ہے. خصال شیخ صدوق میں روایت ہے کہ علی علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھ میں 70 ایسی صفات ہے، مجھ میں 70 ایسی کوالٹیز ہے کہ لم یشرکنی فیہ احد، کہ کوئی بھی صحابی ان 70 صفات میں
اس 70 صفاتوں میں میرے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ علی علیہ السلام کے شخص کے اتنے فضائل کہ 70 ایسی صفتیں کہ جس میں میں کسی کے ساتھ شریک نہیں ہوں، کوئی میرے ساتھ شریک نہیں۔ ہمارے اہل سنی حضرات، اہل سنت حضرات جب علی کا نام آتا ہے تو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں علی کرم اللہ وجہہ، باقی صحابیوں کے بارے میں رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، مگر جب علی کا نام آتا ہے تو کرم اللہ وجہہ لکھتے ہیں، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کرم اللہ وجہہ کا معنی یہ ہے کہ خداوند متعال ان کے چہرے کو با کرامت رکھے، اس لیے علی علیہ السلام کے چہرے اور پیشانی کا نام آتا ہے۔ علی کے نام کے بعد یہ دعا نکلتی ہے اہل سنی حضرات کے پاس، اس لیے کہ علی نے اپنی پیشانی خدا کے علاوہ کسی بھی بتوں کے سامنے نہیں جھکائی ہے۔ یہ ہر کوئی علی کے بارے میں اعتراف کرتا ہے۔ ہم اسی لیے علی کا عنوان علی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ڈسکس نہیں کریں، کیونکہ یہ بہترین شخصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد کی جو ہمیں تاریخ میں ملتی ہے۔ اسی لیے ہم شیعہ حضرات امام علی علیہ السلام کو سب سے پہلا امام مانتے ہیں، کیونکہ قرآن کی نص سے پتہ چلتا ہے کہ سب چیزیں، سب خوبیاں اور سب فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں۔ اگر جہاد میں دیکھے تو علی علیہ السلام سب سے پہلے، اگر علم میں دیکھے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سب سے آگے ہے، اگر تقوی میں دیکھے تو علی آگے ہے، ہر چیز میں علی علیہ السلام کی فضیلت ہے، اور قرآن کہتا ہے جو سب سے زیادہ فضیلت والا انسان ہو اس کو امام ماننا چاہیے۔ خداوند متعال سورہ نساء ورس نمبر 95 میں فرماتا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، ہم لوگوں نے، خدا سورہ نساء میں کہہ رہا ہے، ہم لوگوں نے مجاہدی کو، جو مجاہدین ہیں ان لوگوں کو فضیلت عطا کی ہے۔ اب انسان تاریخ کے پنوں کو اٹھا کے پڑھ لے کہ علی علیہ السلام کتنے بڑے مجاہد تھے۔ علی خود فرماتے ہیں کہ میرے بدن پہ 1000 زخم ہے کہ جو جہاد فی سبیل اللہ میں مجھے لگے۔ سچا مجاہد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ جو مجاہد ہے وہ آگے ہوتا ہے، ہمیشہ وہ امام بنتا ہے۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ اگر تقوی میں دیکھے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سب سے آگے ہے۔ خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس وقت سے کبھی بھی میں نے جھوٹ اپنی زبان سے وارد اور صادر نہیں کیا ہے۔ اور قرآن سورہ حجرات میں فرماتے ہیں، خداوند متعال کا کلام ہے سورہ حجرات میں ورس نمبر 13 میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے جو تقوی والا شخص ہے وہی خدا کے نزدیک سب سے زیادہ باکرامت انسان ہے۔ ایسے ہم اس کو امام نہیں مانتے، اس لیے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ سب سے تقوی والا شخص سب سے باکرامت ہوتا ہے، وہی امام بننے کے لائق ہے۔ علی علیہ السلام کا علم، علی اعلم الناس، سب سے زیادہ علم رکھنے والا انسان کوئی ہو تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور قرآن سورہ زمر میں ورس نمبر 9 میں فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ کہ جو علم رکھتے ہیں جیسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، کیا یہ مساوی ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی مساوی نہیں ہو سکتے۔ علی کی امامت، علی کے زندگی کے اصول کو بیان کرنا، علی کی زندگی کے اصول اور معیارات کے بارے میں ڈسکس کرنا اس وجہ سے ہے کہ تمام جہت اور تمام اینگل سے دیکھے تو سب سے زیادہ اور سب سے بافضیلت انسان اگر کوئی ہو تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ علی کی جو بافضیلت انسان ہے ان کی زندگی کو ہم نے 2 حصوں میں کلاسیفائی کیا تھا۔
کل کی مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ علی کی دو زندگی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، ایک علوی زندگی اور ایک سفلی زندگی۔ علوی زندگی وہ علی کی زندگی ہے کہ جس کو ہم لوگ اس کی پیروی نہیں کر سکتے، یا ہم لوگوں کے لیے بہت ہی سخت ہوگا کہ وہ زندگی کو ہم پیروی کر سکیں۔ علی کی دوسری زندگی زندگی سفلی ہے کہ جو ہم لوگ پیروی کر بھی سکتے ہیں، اور علی علیہ السلام کے ایکسپیکٹیشن اور توقعات ہے کہ ہم اس زندگی میں علی کو اپنا نمونہ عمل بنائیں۔ میں نے علوی زندگی کے بارے میں کل ایک قصہ بیان کیا تھا، آگے کی مجلسوں میں بھی علی کی علوی زندگی اور ان کے فضائل کے بارے میں تذکرہ رہے گا کہ علی کی علوی زندگی ہے کہ جو قابل عمل نہیں ہے، ہماری سوچوں سے باہر ہے، متحیر العقول ہے، ہمارے عقل میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ علی کی اس زندگی کو ہم لوگ سمجھ پائے۔ یہ علی کی علوی زندگی ہے، مگر علی کی سفلی زندگی وہ زندگی ہے جو ہم لوگوں سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ امام سجاد علیہ السلام سے ثابت ابن دینار ابو حمزہ صومالی روایت کرتے ہیں، ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سجاد علیہ السلام کو سنا کہ آپ حضرت فرما رہے تھے ان ابغض الناس الی اللہ من یقتدی بسنت امام ولا یقتدی باعمالہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ترین وہ بندہ ہے کہ ایک امام کی سنت اور فضائل کو سنتا ہو اور اس کے اعمال اور ان کے پیروی نہ کرتا ہو۔ ابو حمزہ صومالی امام سجاد علیہ السلام سے یہ بیان کر، یہ نقل کر رہے ہیں کہ علی کی زندگی سفلی جو ہے، جو قابل عمل ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ترسیم کرنا ہے، علی کے معیارات کے مطابق اپنی زندگی کو فارم کرنا ہے۔ جابر ابن یزید جعفی کی روایت میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، جس میں جابر کو امام باقر علیہ السلام 18 سال کے بعد فرما رہے یا جابر من احبنا واطاع اللہ فہو ولینا، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہی سچا شیعہ ہے۔ ومن عصى اللہ، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے لم ينفعه حبنا، ہماری محبت اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو علی کے یہ زندگی سفلی میں ہم لوگوں کے تقاضے، ہم لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز ہیں، علی علیہ السلام ہم سے کچھ مطالبہ کر رہے ہیں، ہم سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ میں علی کے اصول کل کی مجلس سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں، مگر آج جو ہے وہ جو مجلس کے ٹاپک کا دوسرا حصہ ہے اس کے بارے میں گفتگو کروں گا، اور یہ میرا پورا انٹروڈکشن بنے گا 2 مجلس کا۔ کل کی مجلس سے میں اصول انشاءاللہ تعالی شروع کروں گا۔ علی علیہ السلام کی یہ زندگی سفلی جو زندگی ہے، جو قابل عمل ہے، اس میں علی علیہ السلام ہم سے کچھ مطالبہ کر رہے ہیں۔ اصول کافی میں یہ روایت ہے، ثابت ابن ہرمز ابی المقدام امام باقر علیہ السلام سے نقل کر رہے ہیں، اور امام باقر علیہ السلام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کر رہے ہیں۔ علی علیہ السلام اپنے شیعوں سے کچھ مطالبہ کر رہے اس روایت میں۔ اصول کافی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 236 and 237۔ علی علیہ السلام فرماتے شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا، ہمارے شیعوں سے ہمارے کچھ ایکسپیکٹیشن سے، ہمارے کچھ مطالبے ہیں۔ علی علیہ السلام جس طریقے سے عثمان ابن حنیف کو کہہ چکے انکم لا تقدرون علی ذلک، آپ لوگ میری علوی زندگی کو کبھی عمل نہیں کر پاؤ گے، میری زندگی سفلی سے عمل کرو۔ تو علی علیہ السلام اس روایت میں 7 چیزوں ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا، ہمارے شیعہ وہ حضرات ہیں جو ہماری ولایت میں انویسٹ کرتے، خرچہ کرتے ہیں، بذل و بخشش کرتے ہیں۔ اب جب خرچے کی بات آتی ہے وہ بھی کھوجے سنیں تو پھر تھوڑا یہ لگتا ہے کہ یہ تو پیسے کی بات آئی۔
المتبازلون فی ولایتنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسہ خرچ کرے، وہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو علی علیہ السلام ہم سے ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں، وہ یہ کہ اپنے دین کو اچھی طریقے سے سمجھے۔ ہمیشہ جب دین کے بارے میں اور ولایت میں خرچے کرنے کا مطلب آئے تو ہمیشہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ پیسہ ہی خرچ کرنا ہوتا ہے۔ کبھی انسان آرام سے کسی کو پیسہ دے سکتا ہے، مگر وقت نکالنا آج کی دنیا میں مشکل بنتا ہے۔ المتبازلون فی ولایتنا، جب ہماری ولایت کی بات آئے تو وقت اپنا صرف کرے۔ اتنے سارے سماج کے کام ہوتے ہیں، اس میں اپنا وقت صرف کرے، کسی جگہ والنٹیئر بنے، کسی جگہ خدمت کرنی ہو خدمت کرے، امام بارگاہ میں کوئی رسپانسبلٹی حاصل کرے، مسجد کے کام کی کوئی رسپانسبلٹی حاصل کرے، کسی فقیر کو مدد کرنے کی رسپانسبلٹی حاصل کرے، کسی کو مشورہ اور صلاح اور کنسلٹنسی پرووائڈ کرے۔ اس میں پیسے خرچ کرنے کی کوئی بات نہیں، کسی کی عیادت کے لیے جائے، یہ سب خرچ کرنا ہے، یہ سب انویسٹ کرنا ہے۔ علی علیہ السلام کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ المتبازلون فی ولایتنا، ہمارے شیعہ ہماری زندگی سفلی سے اس طریقے سے عمل کرے کہ ہماری ولایت کا جب نام آئے تو اس میں اپنا وقت، اپنا تن من اور دن جو ہم گجراتی میں کہتے ہیں وہ صرف کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ شیعوں سے یہ توقع علی ابن ابی طالب نے، یہ تو کر سکتے ہیں، وہ علی کی وہ زندگی نہیں کر سکتی، یہ زندگی تو کر سکتے۔ المتبازلون فی ولایتنا، ہماری ولایت میں بذل و بخشش کریں۔ اور تاریخ میں ہمیں عجیب و غریب مثالیں ملتی ہے کہ جو علی کی راہ میں ایک مرتبہ آئے تو کبھی علی کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ ابو نیزر حبشے کے حاکم کے جو نجاشی ہے اس کا بیٹا ہے، افریقہ میں بیٹھے، افریقہ کی بات ہے، حبشہ ایتھوپیا، اس کا حاکم نجاشی رہا کرتا۔ سب لوگوں نے سنا ہے اوائل اسلام نے نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی اسی افریقہ میں۔ نجاشی سب سے پہلا حاکم تھا کہ جو مسلمان بنا تھا، اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جب افریقہ میں حبشہ میں ایتھوپیا میں جب یہ مر جاتا ہے تو رسول اللہ نے مدینے میں مسجد غمامہ، خداوند متعال ہم سب کو روز رسول اور جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائے۔ اگر ہم لوگ وہاں جائے تو مسجد نبوی کے باہر ایک ایریا ہے، ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس کا نام مسجد غمامہ ہے۔ وہاں پہ رسول اللہ نے جب انہوں نے خبر سنی کہ نجاشی مر چکا ہے، مسجد غمامہ میں اتنی کوسوں دور سے رسول اللہ نے نماز جنازہ پڑھائی، وہ بھی 7 تکبیر سے۔ کیوں؟ نجاشی کا امپورٹنس اتنا زیادہ تھا، نجاشی کی اہمیت اتنی زیادہ تھی۔ یہی نجاشی جب مر گیا، اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ابو نیزر ہے، وہ اسیر ہو گیا، دشمنوں نے حملہ کیا، نجاشی کے جو اولاد تھے ان کو اسیر کر دیا۔ اب جب نجاشی کا بیٹا ابو نیزر مدینے میں آتا ہے تو علی علیہ السلام اس کو پناہ دیتے ہیں، علی علیہ السلام اس کو لے لیتے ہیں۔ یہی ابو نیزر کا بیٹا نصر کربلا کے میدان میں شہید بھی ہوا امام حسین صاحب۔ دیکھیے دادا سے شروع کریں، بیٹا علی کے ساتھ، نصر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ ہے ولایت۔ ولایت اس کو کہتے ہیں کہ خون اور رگ میں مل جائے۔ ابو نیزر جب علی علیہ السلام کے پاس آتا ہے تو علی علیہ السلام اس کو اپنا ایک باغ جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ آج کل بھی اگر مدینے کے دیہاتوں میں جائے، مدینے کے باہر جائے تو ابھی بھی اسی نام سے شہرت رکھتے، ابو نیزر کا باغ، ابھی بھی ابو نیزر کے باغ وہاں پہ موجود ہے۔ علی علیہ السلام نے یہ باغ ان کو دے دیا تھا کہ یہ تمہارا، اس میں کام کرو۔ جب ابو نیزر مدینے میں رہنے لگا، علی علیہ السلام کے ساتھ رہا، تھوڑے سال بعد ایسا ہوا کہ ایتھوپیا میں حکومت پھر سے پلٹ گئی۔ جو نجاشی کے چاہنے والے تھے وہ حاکم بن گئے، وہ جیت گئے۔ اب وہ لوگ مکے میں آتے ہیں،
وہ لوگ مکہ سے مدینے میں آتے ہیں، جب مدینے میں آتے ہیں ابو نیزر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ابو نیزر تمہارا باپ ایتھوپیا میں حاکم رہا کرتا تھا، اب پھر سے ہم لوگوں کی چڑھائی ہو گئی، ہم لوگ جیت چکے ہیں، تم آ جاؤ، تمہیں حاکم قرار دیتے ہیں۔ ابو نیزر کہتا ہے نہیں، علی کی ایک غلامی 1000 حبشوں کی بادشاہت سے میرے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ المتبازلون فی ولایتنا، جب کوئی ولایت سمجھ لیتا ہے اچھی طریقے سے، پوری دنیا کو صرف کر دینا اور بذل و بخشش کے لیے آمادے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ولایت جیسی قیمتی اور امپورٹنٹ چیز انسان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ یہ علی علیہ السلام کے توقعات ہے، یہ چیز ہم کر سکتے ہیں۔ علی علیہ السلام ہم سے مطالبہ کرتے کہ ہمارے شیعہ جو ہے ان کی ولایت اتنی محکم ہو کہ سب چیز دنیا میں لٹانے کے لیے تیار ہو، ہماری ولایت کو حفظ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہو۔ المتبازلون فی ولایتنا، ہمارے شیعہ بذل و بخشش کرنے والے ہیں۔ علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ علی علیہ السلام کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے 20 سال تک محنت کرتے رہے۔ علامہ امینی نے ایک کتاب لکھی 20 جلد کی 20 والیومز، ابھی تک 11 جلد اس کی پبلش ہوئی ہے، الغدیر۔ سب بزرگوں نے سنا ہوگا، میرے ہم سن کم سن بھائیوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ 11 جلد لکھنے میں علامہ امینی نے 20 سال تک محنت کی ہے۔ 20 سال ایسے نہیں کہ ہفتے میں ایک دن، 20 سال ہر روز 17 گھنٹے محنت کرتے تھے۔ 10,000 کتابوں کو پوری کتابوں کو پڑھے ہیں اور الغدیر لکھی ہے۔ خود کہتے ہیں میں نے 1,00,000 کتابوں کا مراجعہ کیا اس کتاب کو لکھنے کے لیے۔ ولایت کو ثابت کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں بذل و بخشش کرنا، ولایت میں خرچہ کرنا۔ ہمیشہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کبھی وقت ہم لوگ دے دین کو، کبھی ولایت کے لیے ہم کسی کو وقت دیں، اپنے دین کو آگے بڑھانے کے لیے ہم محنت کریں، جیسے علامہ امینی نے محنت کی۔ علامہ امینی اس بزرگ مرد کا نام ہے رضوان اللہ تعالی علیہ، کہ ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رات میں ایک خواب دیکھا کہ حوض کوثر پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہیں، سب شیعہ حضرات لائن لگائے ہوئے، ایک شخص آتا ہے، علی علیہ السلام ایک ظرف میں پانی ڈالتے ہیں، وہ گلاس میں پانی لے کر اس شخص کو دیتے، دوسرا شیعہ آتا ہے، تیسرا شیعہ آتا ہے، ہر کوئی لائن میں کھڑا ہے۔ علامہ امینی بھی لائن میں کھڑے ہیں۔ جب علامہ امینی کی نوبت آئی پانی پینے کے حوض کوثر میں سے، علی علیہ السلام نے اپنا گلاس رکھ دیا۔ یہ شاگرد کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ علامہ امینی جیسی بزرگ مرد اور بزرگ شخصیت کو علی علیہ السلام پانی نہیں دینا چاہ رہے، گلاس رکھ دیا۔ سب شیعوں کو تو گلاس سے پانی دے رہے تھے، علامہ امینی کے لیے کیوں گلاس رکھ دیا؟ شاگرد کہتا ہے کہ میں نے آگے خواب میں دیکھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں پانی لیا، اپنے چلو میں پانی لے کر علامہ امینی کو اپنے ہاتھوں سے پانی دے رہے ہیں۔ المتبازلون فی ولایتنا، یہ مقام ایسے حاصل نہیں ہو سکتے۔ علی علیہ السلام ہم سے مطالبہ کر رہے کہ جب دین کی بات آئے اور ولایت کی بات آئے، جہاں فضائل سننا بہترین چیز ہے، اس کے ساتھ ساتھ دین کے بارے میں خرچ بھی کرنا چاہیے، تن من اور دن سب ٹائم۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پہلی توقع، المتبازلون فی ولایتنا۔ دوسری چیز جو علی علیہ السلام سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ہم سے توقع رکھ رہے ہیں، علی علیہ السلام فرماتے شیعتنا، ہمارے شیعہ المتزاورون فی احیاء امرنا، ہمارے امور کو، ہمارے دین کو، ہمارے مذہب کو سیکھنے کے لیے اکٹھا ہوتے، جمع ہوا کرتے۔ یہ جو مجلس ہم کرتے ہیں، یہ محرم میں جو ہم جمع ہوتے ہیں، دوسری میلاد اور شہادت میں جمع ہوتے، اس لیے کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مطالبہ ہے ہم سے۔ علی فرماتے ہمارے شیعہ جو ہے وہ ہماری ولایت کو، ہمارے دین اور مذہب کو سمجھنے کے لیے اور پھیلانے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔
ایسی مجلسوں کو ہم کم نہ سمجھے. امام باقر علیہ السلام ایسی مجلسوں کے بارے میں فرماتے ہیں. حماد آتا ہے اور امام سے کہتا ہے، امام کو فرماتا ہے کہ یا امام آپ اتنا بتائے کہ ہم لوگ ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں، کبھی 3 اور 4 لوگ اور ولایت کے بارے میں، مذہب تشیع کے بارے میں بات کرتے. امام فرماتے لوددت ان اکون معکم، میری امید ہے، میری آرزو ہوتی کہ میں بھی اس مجلس میں شرکت کروں. امام باقر علیہ السلام کا مطالبہ ہے. امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں مجھے پسند آتا ہے کہ میں ایسی محفلوں میں، ایسی مجلسوں میں شرکت کروں. واللہ خدا کی قسم، امام باقر علیہ السلام آگے فرماتے خدا کی قسم لأحب ریحکم وارواحکم، آپ جو نفس لیتے اس مجلسوں میں، جو اس مجلس میں سے خوشبوئیں آتی ہے، اس کو میں پسند کرتا ہوں. امام باقر علیہ السلام اس کی فضیلت کو ہم لوگوں کو سمجھا رہے. یہ شیعوں کا مطالبہ ہے علی علیہ السلام کو، المتظاہرون فی احیاء امرنا، ہمارے دین کے بارے میں بیان کرے، ہمارے دین کے بارے میں تبلیغ کرے، ہر کوئی اپنی مقدار میں. کوئی مولانا آ کے مجلس پڑھ کے تبلیغ کرے. اگر آپ لوگ اس شہر میں رہ رہے تو اپنے دوست کو بتا کر، دوسرے جو نان مسلم ہیں ان کو بتا کر کے حسین کا مقصد سمجھا سکے، جو انسانیت کا مقصد ہے. یہ علی علیہ السلام کا مطالبہ ہے، ان کا تقاضا ہے ہم لوگوں سے. تیسری چیز جو علی علیہ السلام سے ہم سے مطالبہ کر رہے، شیعتنا المتحابون فی مودتنا، ہمارے شیعہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے کینہ نہیں رکھتے. یہ وہی چیز ہے جو قرآن میں ہم دعا کرتے، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا میرے دل کو ایسا بنا دے کہ جس میں ایک بھی مسلمان کا کینہ نہ ہو. علیہ السلام کا مطالبہ. علیہ السلام کہہ رہے آپ علوی زندگی نہیں کر سکتے، یہ سب تو کر سکتے. المتحابون، ایک دوسرے کو دوست رکھے، ایک دوسرے کو محبت کرے، ایک دوسرے کو اظہار محبت کرے، ایک دوسرے کی نیسیسٹیز کو، نیڈز کو پورا کرے. یہ علیہ السلام کی توقع ہے. ایک شخص آتا ہے امام کے پاس اور امام کو کہتے ہیں کہ ہماری بستی میں، ہمارے گاؤں میں تھوڑے لوگ ہیں جو سب آپ کو چاہنے والے، سب لوگ شیعہ ہیں، سب لوگ محب علی ہیں، سب لوگ واہ واہ کرتے. امام پوچھتے کیا اس گاؤں میں، کیا اس بستی میں جو شیعہ پیسے والے ہیں وہ غریب کو مدد کرتے ہیں؟ کہہ رہے نہیں، وہ ایسا نہیں ہوتا ہمارے وہاں. کہہ رہے کیا وہ شیعہ جو بہت ہی محبت رکھتے ہیں، جب کوئی مریض ہو جاتا ہے تو عیادت کے لیے جاتے، اس کو خبر پوچھنے کے لیے؟ نہ سب کے پاس ٹائم کہاں ہوتا ہے، یہ نہیں کر سکتے. امام کہتے کیف یزعم ہؤلاء انہم الشیعہ، یہ لوگ کیسے گمان کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے شیعہ ہیں؟ یہ لوگ ہمارے شیعہ نہیں ہیں. علی علیہ السلام کے ایکسپیکٹیشنز ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ شیعہ وہ ہے کہ جو آپس میں محبت رکھتے ہو، آپس میں کینہ نہ ہو، ایک متحد ہو کر، یونیٹی رکھ کر آگے بڑھے. اور ماہ محرم سب سے بہترین مہینہ ہے یہ کینہ دور کرنے کے لیے. ماہ محرم بہترین مہینہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں کسی کی نفرت ہو اس کو دور کرنے کے لیے. وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کر دے ایک دوسرے کو. کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ اگر چاہتے کہ اللہ ہم کو معاف کر دے تو اپنے بھائی کو سب سے پہلے معاف کر دے، پھر اللہ آپ کو معاف کر دے. علی علیہ السلام کا توقع یہ ہے کہ ہمارے شیعہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو. المتحابون فی مودتنا. چوتھی چیز جو علی علیہ السلام ہم سے توقع رکھ رہے، مطالبہ کر رہے، وہ یہ ہے کہ ان غضبوا لم یظلموا، ہمارے شیعہ وہ ہے جب غضب کرتے ہیں، جب غصہ ہوتے تو ظلم نہیں کرتے. جب غصہ ہوتے، غصہ ہر کسی کو آتا ہے، بس غصے کو کنٹرول کس طریقے سے کر سکے، غصے کو قابو میں کیسے لے آ سکے،
یہ سب سے بڑی بات. ہمارے شیعہ علیہ السلام یہ وہ کنٹرول وہ فارمولا ہے. ہمارے شیعہ جب غصہ ہوتے تو ظلم نہیں کرتے. قرآن کریم سورہ مائدہ میں خداوند متعال فرماتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہو یہ دشمنی باعث نہ بنے کہ بھی انصافی کرے. قرآن کہتا ہے حتی دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کیا کرو. وہاں پہ بھی ظلم بری چیز ہے. ظلم دشمنوں کے لیے بھی بری چیز ہے. دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف سے کرنا ہے. برنا اصول کافی میں ہے. شیخ کلینی یہ روایت نقل کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام کے بارے میں کہ ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام اور عبداللہ ابن حسن دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے. عبداللہ ابن حسن عبداللہ محض کہتے ہیں تاریخ میں ان کو. یہ زیدی لوگوں کے آگیوانوں میں سے تھے. ان کے رئیس و رؤسا میں تھے اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی نسل میں سے اور امام صادق علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی نسل میں سے. عبداللہ ابن حسن ان کے ایک بیٹے ہیں محمد نفس زکیہ. عبداللہ ابن حسن سب کو کہتے میرا بیٹا محمد نفس زکیہ وہ امام صادق علیہ السلام امام نہیں تھے. اسی بات کو آگے لیتے ہوئے امام صادق کے پاس آتے اور جھگڑا کرنا شروع کر دیتے. امام صادق علیہ السلام دلیل پیش کرتے. عبداللہ اس کو رد کر رہے کہہ رہے نہیں میرا بیٹا امام ہے آپ کو بھی اس کی امامت کو ماننا اور قبول کرنی چاہیے. جھگڑا شروع ہے. شام ہو گئی جدال ختم. دوسرے دن صبح میں صفوان جمال جو راوی ہے وہ کہتا ہے کہ صبح میں میں نے دیکھا امام صادق علیہ السلام عبداللہ ابن حسن کے گھر جا رہے. عبداللہ ابن حسن کے دروازے کو کھٹکھٹا رہے نوک کر رہے. عبداللہ ابن حسن کی کنیز باہر آتی کہتی کس کا کام ہے. کہہ رہے عبداللہ کو بلاؤ. عبداللہ جب آ جاتے امام اس کو گلے لگا دیتے. عبداللہ کہہ رہے کہ صفوان کہہ رہا تھا کہ میں نے سوچا امام جھگڑا کرنے کے لیے آئے کیونکہ کل رات جھگڑا ہو رہا تھا. امام آگے بڑھا رہے. امام کی بھول نہیں تھی بھول عبداللہ ابن حسن کی تھی. پھر بھی امام اس کے گھر جا رہے. امام کہہ رہے قرآن فرما رہا ہے سورہ رعد آیت نمبر 21 میں الذین یصلون بہ ما امر اللہ الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل کہ خداوند متعال صلہ رحم کا حکم دیتا ہے. خداوند متعال حکم دیتا ہے کہ غضب کرے ظلم نہ کرے. امام صادق علیہ السلام کی بھول نہ ہونے کے باوجود عبداللہ کے گھر پہ جا کر معافی طلب کر رہے. ہمارے شیعہ یہ جب غصہ کرتے ہیں ظلم نہیں کرتے. پانچویں چیز جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کی توقع اس روایت میں امام فرما رہے الذین اذا غضبوا لم یظلموا واذا رضوا لم یسرفوا. جب راضی ہو جاتے جب خوشی کا موقع ہوتا ہے ہمارے شیعہ جو ہے وہ اسراف نہیں کرتے. اگر مجھے وقت ملا میں بعد میں انشاءاللہ تعالی اسراف کے بارے میں کہوں گا کہ اسراف کیا ہے. ابھی ایسے ہی گزرتا ہوا میں بتا دوں کہ اسراف وقت کھانے اور پینے کی چیز نہیں ہے. ہر چیز میں اسراف ہے. امام کہتے کہ ہمارے شیعہ یہ ہے کہ جب خوشی کا موقع ہو تو اسراف نہیں کرتے. ایسا نہیں ہوتا کہ جب محرم گیا تو امام حسین بھی الوداع خداحافظ اور سب چیز ختم اور بعد میں وہی زندگی جو محرم سے پہلے تھی. ایسا نہ ہو ہمارے شیعہ کہ جب ماہ مبارک رمضان آئے 30 دن روزہ رکھے اور جب عید کا دن ہو تو سب گناہ جو ہے وہ حلال ہو جاتے ہیں. اذا رضو جب خوشی کا موقع ہوتا ہے لم یسرفوا اسراف نہیں کرتے گناہ نہیں کرتے حد سے آگے نہیں بڑھتے. یہ پانچواں توقع. میرے پاس وقت نہیں ہے میں جلدی سے بیان کرتا چلوں. مجھے وہ قصہ یاد آ رہا ہے کہ ایک جگہ پہ ایک مولانا مجلس پڑھتے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مولانا جب ممبر پہ بیٹھتے تو یہاں ایک میگنیٹ ہوتا ہے چپک جاتے مشکل سے کھڑے ہوتے. تو ایک مولانا تھے تو ان کو عادت تھی لمبی لمبی مجلس پڑھنے کی. تو سب لوگ بیٹھے تھے اب تھک جاتے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تو وہ مولانا کھینچتے جا رہے. تو 1 گھنٹہ ہو گیا تو مولانا صلوات پڑھا رہے تو تھوڑے لوگ جو ہے وہ غائب. کہہ رہے صلوات ہے نا اب یہاں کھڑا ہو جا سکتے. تھوڑی دیر اور ہوئی جن کو شرم آ رہی تو وہ بیٹھے رہے.
اب کب تک پھر وہ لحاظ کرے مولانا کا، پھر سے ایک سلوات آئی تو پھر سے آدھے غائب، ایسے ایسے آہستہ آہستہ سب لوگ جو ہے وہ نکلتے چلے، فقط 2-3 لوگ ہی رہے، مولانا پھر سے ایک سلوات، وہ 2 لوگ بھی غائب۔ اب مولانا پھر بھی کنٹینیو کر رہے کیونکہ ایک شخص تو بیٹھا ہے، کہہ رہے اس کے لیے میں مجلس پڑھوں گا، مسجد پڑھے جا رہے، 2 گھنٹے ہو گئے، پھر سے ایک سلوات پڑھے تو وہ شخص جو ہے وہ چابی لے کر جا رہا ہے، کہہ رہے مولانا میں اس مسجد کا خادم ہوں، جب آپ کی مجلس ختم ہو جائے تو یہ چابی بند کر کے لاک کر کے واپس آ جائیے گا، تو یہ نہ ہو تو میں جو ہے وہ جلدی سے ختم کروں ورنہ مجھے بھی چابی آ جائے گی میرے پاس۔ تو 5 چیزیں میں نے بتائی، آخری 2 چیز جلدی سے میں ختم کروں اور مصائب کی طرف آپ کی زحمت تمام۔ تو علی علیہ السلام جو مطالبہ رکھتے اپنی زندگی سفلی سے وہ یہ ہے کہ شیعتنا، ہمارے شیعہ برکت لمن جاورو، ہمارے شیعہ وہ ہے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں، اپنے پڑوسی کے لیے برکت ثابت ہوتے ہیں، جسے ہم اللہ کی طرف سے توقع رکھتے ہیں برکت ملے برکت ملے برکت ملے۔ علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہمارے شیعہ وہ ہے کہ اگر اس کا ایک شیعہ بھائی اس کے نزدیک رہے تو اس کو پڑوسی ہو تو اس کے لیے برکت، مائے برکت بنے۔ علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں لیٹر نمبر 47 کے جو ان کی آخری وصیت تھی، امام حسن مجتبی اور امام ابو عبداللہ امام حسین علیہ السلام کو وصیت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پیغمبر مجھے وصیت کر کے گئے، ماذا لیوصی بہم حتی ظننا انہ سیورثہم، رسول اللہ اتنا ہمیں پڑوسی کا خیال کرنے کے بارے میں کہہ کے گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ جب وارثہ اور ارث تقسیم ہوتا ہو تو ایک حصہ پڑوسی کو بھی دینا پڑتا ہو۔ ٹینشن نہ لیا، فقہ میں نہیں ہے، پڑوسی کو ارث نہیں ملتا، احکام کے مطابق نہیں۔ علی علیہ السلام کہہ رہے کہ اوائل میں رسول اللہ اتنے سارے فضائل بیان کرتے تھے اور اتنے سارے حقوق بیان کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو ایسا لگنے لگا کہ پڑوسیوں کو بھی وارثہ ملتا ہو۔ برکت علی من جاورو وسلم لمن خالتو، ہمارے شیعہ وہ ہے کہ جب کسی محفل میں، کسی جگہ پہ، کسی بستی میں، کسی گاؤں اور دیہات میں، کسی شہر میں رہتے ہو تو سب لوگوں کے لیے سب سے فضیلت والا انسان ہو، ایسا انسان ہو کہ جب وہ اس شہر میں رہتا ہو تو لوگ پوچھتے ہو کہ وہ شیعہ کہاں ہے، اگر وہ اس بستی سے چلا جائے تو سب لوگ اس کے اوپر روتے ہو کہ کتنا اچھا انسان تھا۔ علی علیہ السلام کی توقع ہے، امام فرما رہے کہ اگر ایک شہر میں 1,00,000 کی بستی ہو اور اس میں فقط ایک شیعہ رہتا ہو، سب لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ شیعہ ہے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کی کردار کی وجہ سے۔ یہ امام کی توقع ہے ہم لوگوں سے، زندگی سفلی سے یہ 7 چیز ہم لوگوں کو اصول کافی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 236 میں امام ہم سے توقع رکھ رہے ہیں، اور اسی فضائل کو، اسی تربیت دیتے دیتے 72 لوگ کربلا میں ایسے مل گئے کہ جو پکے شیعہ تھے۔ میں نے کل کی محفل میں عرض کیا تھا، کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ چنندہ اشخاص کربلا کے میدان میں ہیں، اور بعد میں موقع ملا میں ایک وقت بیان کروں گا کیسے ایسے لوگ تھے جن کو انویٹیشن ملا وہ لوگ نہیں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ سلیکٹڈ لوگ آنا چاہ رہے تھے، ہر کسی کو امام جو ہے وہ کربلا کے میدان کی طرف نہیں لے جانا چاہ رہے۔ ایسے شیعہ کہ جو پریکٹیکل شیعہ ہو، ایسے شیعہ کہ جو اپنی زندگی میں حسینی کردار اور حسینی اصول کو آگے لے کر جاتے ہو، علوی اصول اور علوی اقدار کو آگے لے کر جاتے ہو۔ یہ قافلہ جب مدینہ سے رخصت ہوا تو کربلا کے میدان کی طرف جو ہے وہ روانہ ہے، مگر یہ مدینے سے کربلا تک کا راستہ جو ہے وہ اتنا ایزی نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے روانہ ہوئے تو جو بڑا راستہ تھا اور جو اعظم طریق تھا، امام کو بعضی لوگ آ کے بیان کر رہے، پیشنہاد دے رہے، سجیشن دے رہے کہ وہ بڑے راستے سے آپ نہ جائیں۔ امام حسین علیہ السلام مکی کی طرف روانہ ہے۔ امام
جب مکے میں احرام حج کے لیے جو باندھا تھا یہ تبدیل کر رہے، کیونکہ مکے کا لحاظ رکھنا ہے، سرزمین وحی کا لحاظ رکھنا ہے امام حسین علیہ السلام کو۔ اللہ اکبر، کیا معرفت امام حسین علیہ السلام کی کہ اللہ کے بیت کا اتنا زیادہ امام کو خیال ہے۔ عجب نہیں ہے کہ جب ہم روایت پڑھتے ہیں کہ عرفہ کے دن خدا زائر حسینی پر پہلے توجہ دیتا ہے پھر حاجی کی طرف۔ زائر حسینی کی فضیلت عرفے کے دن بہت ہی زیادہ، اس لیے کہ امام حسین نے خدا کا بھرم رکھا ہے، امام حسین نے خدا کی آبرو اور عزت رکھی ہے، اس لیے امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کی طرف عرفہ کے دن سب سے پہلے جو ہے توجہ رہتی ہے خدا کی۔ امام اپنے احرام کو، اپنے حج کے احرام کو تبدیل کر کے کوفے کی طرف روانہ ہے۔ امام کا جو یہ راستہ تھا یہ کوئی ایزی اور آسان راستہ نہیں تھا، اس لیے کہ امام نے کوفے سے لے کر کربلا تک پہنچنے میں 24 دن لگے ہیں امام کو۔ کربلا کے مصائب 8 اور 10 دن کے ہیں، وہ مصائب کہ جو مکے سے نکلے ہیں اور کوفے کی طرف روانہ ہو رہے اور کربلا پہنچ رہے، اس 24 دن کے سفر میں بھی امام حسین علیہ السلام نے بہت ساری چیزیں دیکھی۔ امام اس 24 دن کے سفر میں 16 منزلوں پر سٹاپ کرتے ہیں، 16 جگہ پہ الگ الگ مقام کرتے ہیں، اور امام تنہا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ میں، اہل حرم بھی ساتھ میں۔ ایک مرتبہ مکے سے یہ کاروان آگے جب بڑھا تب کوفے کی طرف روانہ ہو ہی رہے تھے تو اچانک امام حسین علیہ السلام نے ایک قافلہ دیکھا جو 1000 لوگوں کا تھا، جو حر کا قافلہ تھا۔ حر جب امام حسین علیہ السلام کو نزدیک سے دیکھ رہے ہیں تو اچانک امام حسین کو سرزنش کر رہے ہیں، کہہ رہے حسین آپ کو مکے کی طرف جو ہے میں جانے نہیں دوں گا، آپ کو کوفے کی طرف جانے نہیں دوں گا، اگر آپ کو جانا ہے تو جس طرف میں جا رہا ہوں وہاں آپ کو جانا ہے۔ اچانک امام حسین نے لگام فرس پر ہاتھ رکھا اور کہا تکلت کا امو، تیری ماں تیری عذاب میں رہے، تو یہ سوچتا ہے کہ حسین ابن علی کو تو دھمکی دے رہا ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ حر کہہ رہا ہے آپ کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، اگر کوئی دوسری عورت ہوتی تو میں بھی کہہ دیتا۔ ہائے رے حر کی یہ معرفت اس کو عاشور کی رات کو کام آئے گی۔ امام حسین قریب ابن قریب ہے، حر کے لشکر کو پانی پلا رہے ہیں، حر کے لشکر کو پانی پلا کر نماز برپا کر آگے بڑھ رہے ہیں، منزل آگے بڑھ رہی ہے۔ اب امام کوفے کی طرف نہیں بلکہ دوسری طرف جا رہے ہیں، اہل بیت کو پتہ نہیں ہو رہا ہے، جو ساتھ میں اصحاب ہیں ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ حسین کس طرف جا رہے ہیں۔ منزل آگے بڑھتی گئی، ایک سرزمین پر جب پہنچے حسین نے کہا کاروان یہاں رکے۔ کاروان جب روکا گیا لوگوں کو پوچھا جو نزدیک میں رہتے تھے، ہاں کوئی مجھے بتا دے کہ یہ کون سی زمین ہے؟ لوگ کہہ رہے کیوں آگے نہیں بڑھ رہے؟ امام حسین جواب دے رہے ہائے رے مجھے نہیں پتا، یہ ذوالجنا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ جب بھی اس سرزمین پر پہنچے گویا کہ ذوالجنا کے پیر نہیں رہے، میرا حسب باوفا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اس سرزمین کا کوئی نام بتائے۔ بنی اسد والے لوگ آئے اور کہنے لگے مولا اس کا نام جو ہے وہ تف ہے، کہہ رہے اس کا کوئی دوسرا نام بھی ہے یا نہیں؟ ایک بوڑھا انسان کھڑا ہوا، مجھے یاد ہے اس کو گازریا بھی کہتے۔ امام کہتے اور کوئی نام ہے؟ کہہ رہے ہاں اس کو نواویس بھی کہتے ہیں۔ کہہ رہے اور کوئی بھی نام ہے؟ کہہ رہے اس کو شت فراد بھی کہتے۔ امام پوچھتے جا رہے، ایک دوسرا انسان کھڑا ہوا، کہہ رہے ہاں میرے اجداد سے سنا ہے اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں، بس یہ سننا تھا۔ امام کہنے
کربلا ھذا مناخر کامنا ھذا بہتر حالنا ومسفک دمائنا یہ وہی جگہ ہے جہاں حسین کا لال گرے گا یہ وہی جگہ ہے جہاں اہل بیت اسیر و گریان ہونے والے ہیں امام حسین علیہ السلام یہ سب جا رہے ہیں پیچھے خواتین حضرات ہیں یہ نہیں سن چکی یہ نہیں سنا ہے جلدی سے زینب بھائی کے پاس آتی ہے کہتی ہے بھائی یہ بتاؤ یہ کون سی سرزمین ہے آپ بنی اسد والوں سے کیا گفتگو کر رہے ہائے حسین کے دل کو کوئی پوچھے زینب کو کیسے بتائے یہ کربلا ہے حسین نہیں بتانا چاہ رہے کہہ رہے زینب آپ کیوں پوچھ رہی ہے کون سی سرزمین ہے کہہ رہے اس لیے پوچھ رہا ہوں جب بھی اس سرزمین میں وارد ہوئی ہوں آخر کاروان سے ایک صدا آ رہی ہے ایک بوڑھی ماں کی آواز آ رہی ہے زک کے رو رہی ہے ہاں حسین کہہ رہے زینب تم نے نہیں پہچانا یہ ماں فاطمہ الزہرا ہے مدینہ سے مکہ سے کربلا اپنے حسین پر ماتم کرنے کے لیے آئی ہے امام حسین علیہ السلام زینب کو دلاسا دے رہے ہیں زینب کو قرار اور سکون نہیں پایا بنی اسد والوں سے 60,000 درہم میں زمین خرید رہے ہیں امام حسین زمین خرید کے بنی اسد والوں سے ایک وعدہ لیتے ہیں کہہ رہے اب یہ زمین آپ لوگوں سے خرید رہے ہیں جب عاشور کا دن ختم ہو جب سب لوگ چلے جائیں تب ہمارے بدنوں کو غسل و کفن ہمارے بدنوں کو کفن پہنا دینا بنی اسد والے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عاشور کے دن کیا ہونے والا ہے ہاں بنی اسد والوں کے اوپر ظلم شروع ہوئے عاشور کا دن ختم ہوا جب 11 محرم آئی 12 محرم آئی 13 محرم آئی بنی اسد والے کفن دینے کے لیے آئے ہائے بنی اسد والوں کو کوئی پوچھے کس طریقے سے لاشوں پر کفن دے کس طریقے سے لاشوں کو پہچانے آخر لاش کو پہچانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں اگر بدن پہ کپڑا ہو تو پہچانا جا سکتا ہے یہ وہ شخص ہے اگر بدن پہ سر ہو تو پہچانا جا سکتا ہے ہائے رے بنی اسد والے کربلا کے میدان میں 13 محرم کو دیکھے لاشوں کے اوپر سر نہیں ہے نہ کپڑا ماتم حسین